بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونصلی علی النبی الجلیل الاجدر نشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ من الاسود والاحمر ونشهد أن من هو سيدنا وسند الوراء أحمد قدوة أمدة أسوة قرة رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ برادری دی ڈبلنگ بالکل بند کر چاہیے، آواز دی جتنی کوئی ہے کھول چھوڑ سو۔ انتہائی قابل صد احترام بمعیت علماء کرام، اللہ دے ہاں دعا ہے میرا اور دہاڑا اتھے تشریف لے آونا اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ مقصودی بیان تساں سماعت فرما بھی چکے ہو، اور خصوصی بیان تقریباً 2-4 منٹ تو بعد انشاءاللہ حضرت علامہ قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ دا ہونا ہے۔ میں سن رہا میرا پتر میرے دووے کان نے چلو کوئی نہیں، خیر ہے، یہ آتاں دوہن سکھائیاں گئی ہیں۔ چلو بہرحال
میں تقریباً ہر خوہ دا پانی پیتا ہوا ہے، وہ دوجے خوہ چائے ہوئے ہیں، سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر، کڑی نالی گل نہیں میرا دوست، انسان دی کچھ اپنی طبیعت بھی ہوندی ہے، بندہ بیمار بھی ہوندا ہے، تکلیف وچ ہوندا ہے، پریشانی وچ ہوندا ہے، اے ویکھن جانن والا کون ہے؟ میری عادت نہیں کسی تے کڑی نا، میرے سارے بھائی نے، دوست نے، نالے فطرتی طور تے بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، دے وچ حرج والی گل کوئی نہیں۔ اور دوسرے نمبر تے میں کوئی تقریر کرن آیا بھی نہیں، یہ بھی نال ہی ہے، کیونکہ بیان جڑا ہائی او ہائی مولانا منظور بھٹا صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دا، جڑے دوڑے سامنے بڑے سونے انداز دے نال بیان کر کے تشریف لے گئے، اور خصوصی خطاب حضرت شیخ بلوچ صاحب دا ہونا ہے، اور میں نے امید ہے کہ تسا انہاں دی انتظار وچ بیٹھے انجے ہے نہیں یار، بولو تو صحیح انشاءاللہ تے آکھو چاہیے یار۔ اب میری بھی دعا ہے کہ جلدی جلدی وہ تشریف لے آؤں، تاکہ قرآن دے سونے محمد دے سونے فرمان دے دعان بول سنائے جان، تاکہ دل دہاڑا قرآن و سنت نال مزین ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ پروگرام اس پر فتن دور دے اندر، ٹھنڈ دے موسم دے اندر تساں اتھے اتنے کثیر تعداد دے اندر لوگاں دا جمع ہونا ٹھیک، یہ اس بات دی دلیل ہے کہ دوہاڑے اندر قرآن دی بھی طلب ہے اور محمد سونے دے سونے فرمان دی بھی طلب ہے۔ تساں سیکتے بھوکتے تس لے کے آئے ہو، میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک دہاڑیاں اے بھوکھاں تے تساں قرآن سنت نال بھر دے۔ برادر محترم، اپنے بیان دے اندر انتہائی خوبصورت جملے ذکر فرما رہے ہیں کہ دو طبقے تے دو ٹولے تے دو گروہ ایسے ہیں، ایک ٹولہ تے گروہ تے فرقہ تے دھڑا تے جماعت ایسی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اساں جناب محمد دے اہل بیت نو منن والے ہاں۔ دوسرے طبقے کا دعویٰ اے ہے کہ اساں جناب محمد الرسول اللہ دے اصحاب نو بولو یار منن والے۔ اصل گل جڑی وچ آئی وہ میں دس دینا، کیونکہ برادر محترم کو وقت مختصر آئی انہیں شارٹ کٹ کیتا ہے۔ اصل اے لوگ سمجھاونا چاہتے ہیں کہ ایک ٹولہ ایسا ہے جنہاں اہل حدیث آدھے، جنہاں اہل، چلو نام ہی بولو تامی لفظ چا بولو، اہل آکھو شابہ، اہل تساں حدیث دے منکر تے نہیں سارے، بھلا ہاتھ کھڑے کرو جڑے حدیث دے منکر بیٹھے، تو آٹی خیر ہو، ماشاءاللہ ٹھیک بیٹھے تسے، توجہ نال بابو ہو سکتا ہے بس بلوچ صاحب، میں اصل سبق سنامنا بلوچ صاحب نے، میں اس تو نبی انہوں لے آؤ گھنٹہ سوا میں دوڑی جان انشاءاللہ کوئی نہیں چھڑنی۔ ہاں جی اللہ اکبر۔ میرا دوست لوگن پٹیاں پڑھائیاں وینیاں، اے ٹولہ تے گروہ ایسا ہے جڑے مڈو صحابہ من دے اہل بیت نو من دے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھ دے ہاں کہ اساں صحابہ کرام نو کیڑے طریقے نال من دے ہاں تے دوے ٹولے صحابہ کیویں من دے۔ میرا ایمان تے یقین اے ہے جیسے انسان دے دل دے اندر محمد دی ختم نبوت دے متعلق برا خیال آ جائے، محمد تو بعد کسے اور ذات دا نبوت دے حوالے نال خیال تے تصور پیدا ہو جائے، او انگے کافر ہے جنہیں محمد دا چاچا ابو جہل کافر ہے۔
گل انجے ہے یا نہیں؟ تے جویں میرے محمد دی نبوت رسالت دا منکر لا شک کافر ہے، انجے میرے محمد دے صحابہ دا منکر بھی آکھو شابہ کون ہے؟ کافر ہے، او دے اندر مسلمان علی اسلام دی رتی موجود کوئی نہیں۔ آؤ اللہ دا قرآن صحابہ دے بارے دے اندر لفظ کیڑا استعمال کردا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ فرماندا ہے اے میرا محمد رسول اللہ اکو صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑی میں اللہ نے تینوں جماعت نصیب فرمائی ہے میرا محمد، اے جڑا ٹولہ دتا ہے میں اللہ نے تے محمد پاک نو، اے جڑی فوج دتی ہے میں اللہ نے تے محمد رسول اللہ، انہاں دے بارے دے اندر میں اعلان کر رہا ہوں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ جے قرآن سمجھا جائے تے کہ آکھنا ہے؟ بولے شابا اچھی بات نال، جے قرآن دل چ ٹھری جائے، قرآن دل چ پھب جائے، قرآن سنن نال سکون آوے، قرآن دیاں ایتاں دل چ راج کرن، قرآن نالے جملے دل دے اندر گھر بنا لین، جے قرآن نالیاں ایتاں نال تیرا دل مزین ہو ونجے، جے تیرے دل نو سرور آ جائے، تیرے دل نو سکون آ جائے، تیرے دل نو چین آ جائے، تو اطمینان چا جائے، تین اللہ قرآن نو سنن نال عزتاں نال مزین فرما دے، تیریاں عظمتاں بن جان، تینوں مقام مل جائے، تین درجے مل جان، تین فضیلتاں مل جان، تین بلندیاں مل جان۔ اے قرآن دی تاثیر ہے، جتھے قرآن آؤندا ہے اللہ دی قسم ہے اوتھے کوڑے نہیں رہ سکدے، جتھے قرآن آندا ہے اوتھے مولویاں دے کول کٹورے نہیں رہ سکدے، جتھے قرآن آندا ہے اوتھے مولویاں دیاں لکھیاں ہوئیاں المحند نہیں رہ سکدی، جتھے قرآن آوے اوتے فضائل اعمال نہیں رہ سکدی، جتھے قرآن آوے اوتے فضائل صدقات ڈھنگوسلے نہیں رہ سکدے، جتھے قرآن آ جائے اوتھے کامل علوم دے قصیدے نہیں چلدے، جتھے قرآن آ جائے اوتھے مولویاں دے دوڑے نہیں چلدے، جتھے قرآن آ جائے اوتھے لکھتا نہیں چلدیاں، اوتھے تحریراں نہیں چلدیاں، اوتھے کسے بے ایمان دا تویز نہیں چلدا۔ کیوں؟ قرآن حق ہے، قرآن دے مقابلے دے اندر محمد دی زبان دے مقابلے دے اندر، محمد دے بول دے مقابلے دے اندر، محمد دی تقریر دے مقابلے دے اندر، محمد دے اعلان دے مقابلے دے اندر، محمد سونے بیان دے مقابلے دے اندر مولوی پیر گدی نشین اکابر بزرگ لیڈر جماعت امیر خان مرشد سید، جے میرے قرآن دے میرے جوان دے زبان دے مقابلے دے اندر آ گیا، اللہ دی قسم او دے نال دا خطری جان چ نظر کوئی نہیں ہو آونا۔ ڈھلے ہو گئے ہو، جاگ دے بیٹھے ہو؟ ہاں جی، اللہ دے قرآن دی تاثیر اے ہے، اللہ فرماندا ہے قل جاء
زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللہ دی قسم محمد سونا حق لے کے آیا ہے قرآن بھی حق تے ساڈا تھلیا ہویا صاحب جوان محمد جوان بھی حق بن کے آیا ہے قرآن بھی حق بولیندا ہے محمد رسول اللہ بھی حق بولیندا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے والے اے جڑا قرآن پا کے اے جڑا مذہب اسلام دا جوہر اے جڑا مذہب اسلام دی ہدایت دا خزانہ تے مرکز بن کے آیا ہے جڑا ہدایت دا راہ بن کے آیا ہے ہدایت دی سڑک بن کے آیا ہے ہدایت دی موٹر وے بن کے آیا ہے اللہ فرماندا ہے میرا محمد رسول اللہ جڑے اس قرآن تے آ گئے یہ قرآن جڑا ہے یہ بھی میرے محمد دی حدیث ہے تاکہ اللہ پاک نے فرمایا فبی ای حدیث باتوں یؤمنون اللہ فرماندا ہے میرے قرآن نو جنہ من لے آئی اے میرا محمد آمد میں تھوڑا جیا انہاں دا مقام دس دیا اللہ او کون اللہ دا قرآن کے کھلا دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجر ہوئے بھاوے انصاری ہوئے پہلے آمن والا ہوئے بعد چ آمن والا ہوئے والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ بابے میری کو گل سمجھ آؤں دی ہے بھئی جی اللہ دا قرآن دے والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جڑے میرے محمد آکھے لگ گئے جڑے میرے محمد دی سنگت چ آ گئے جڑے میرے محمد دی صحبت چ آ گئے جڑے میرے محمد دی محفل چ آ گئے اور جڑے میرے محمد دی مجلس چ آ گئے ہم الذین ادرکوا فی صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا الیہ اللہ دی قسم صحابی آکھے اس نو ویندا جیڑا میرے محمد دی محفل تے مجلس تے آیا ہے ایمان بھی لے آیا ہے والاسلام تے جیڑا میرے محمد نے اسلام سکھایا ہے مذہب اسلام دی تبلیغ فرمائی ہے بالایمان والاسلام ایمان تے اسلام نو اپنے ہاں دے اندر پا کے رکھیا نتیجہ کے نکلے بچے قربان کرنے پائے کروا چھوڑے اپنی معصوم تھیاں دیاں رخساراں تے چاٹا مرواونیاں پئیاں مروا چھوڑیاں اکھاں دے سامنے اپنی بیویاں دیاں پیٹاں دے اندر نیزے کافر مار چھوڑے خیر صلی اللہ دی قسم صحابہ اکرام لو لوہان کر چھوڑے خیر صلی وطنوں پہ وطن ہو گئے محمد دین دی خاطر اللہ دی قسم اللہ فرماندا ہے او میرا سونا محمد رسول اللہ اے ایٹے چنگے نہیں ہم الذین ادرکوا فی صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تساں چاکو صلی اللہ علیہ وسلم جڑے میرے محمد دی محفل جا گئے شرط کے لائیے بالایمان
حالانکہ محمد دی محفل دے اندر عبداللہ ابن ابی بھی آندہ رہ گیا ہے، ابو جہل بھی آیا ہے، عتبہ بھی آیا ہے، شیبہ بھی آیا ہے، ولید اوری بھی آئے، سارے آندے رہ گئے، مگر اللہ دی قسم شرط کیڑی ہے، محمد دی محفل دے اندر، محمد دی مجلس دے اندر، محمد دی سنگت دے اندر آونا ہے، تے کیڑے طریقے نال بل ایمان محمد دی زبان تے ایمان لے آونا ہے، تے اسلام دے مطابق زندگی گزارنی ہے، قداں توڑی اللہ دی قسم وما تو الیہ جدہ توڑی موت نہیں آندی، محمد دا دامن چھوڑن دی گنجائش ہے، محمد دی سنگت چو باہر نکلن دی گنجائش کوئی نہیں، محمد رسول اللہ دے تقدس نو سینے نال لاونا ہے، محمد دے بول تے ایمان لے آونا ہے، محمد دی تقریر نو مننا ہے، محمد رسول اللہ دی ایک ایک حرکت تے ایمان لے آونا ہے، کیونکہ اللہ دا رسول محمد رسول اللہ جیڑا بھی حکم صادر فرمائندے بول بولندے او اللہ دے آرڈر نال بول دے تاتے اللہ فرماندہ ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ جدہ میرے محمد نے ساڑی مرضی نال چلنا ہے، ہن تساں وی کم او کرنے جی میں میرا محمد آرڈر فرمائندے ویندے، اللہ دی قسم جدہ صحابہ کرام نے میرے محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے تکلیفاں برداشت کیتیاں، دکھ جھلے اپنے گھر قربان کیتا ہے، باہر قربان کیتا ہے، جے انج سمجھنا آوے اوپی روانے آلیا کوئی شریک تیرا، کوئی تیری بلادری آلا، کوئی تیرا گواٹی چودری صدیون والا تین گھر چو شام نو کٹ چھوڑے، تیرے معصوم بچیاں نے گھر چو کٹ چھوڑے، تیرے گھر تے بھی قبضہ چکرے، تیرے باہر تے بھی قبضہ کر لوے، تیرے ٹنگر تے ٹھوری قبضے میں لے لوے، تیریاں زمینہ میں حلوہ آ دے، تیریاں زمینہ تے اپنے چدرا ٹالے سودے کرا دے، اپنے ایمان نال فیصلہ کر، رات دا بھی ٹائم ہووے، سردی دا موسم ہووے، اپنے معصوم بچیاں چاہ کے کیڑے منے ویسے تے فطرتی طور تے تقاضا ہے، اوکھے ویلے کوئی بھی نیڑے نہیں لگدا، سوکھیاں ویلیاں دا ہر کوئی سائیں ہوندا ہے، مگر ذرا تصور دی دنیا دے اندر وانج محمد دا کلمہ پڑھے ہے، عیشہ تے آرام مک گئے، محمد دی نبوت نو منے ہے، گھر چھوڑنا پائے گیا ہے، محمد دی رسالت نو منے ہے، بچے تے بیویاں چھوڑنیاں پائے گئی ہیں، وطنوں پہ وطن ہونا پائے گیا ہے، اللہ فرماندا ہے او میرا لین لاٹن دا سردار محمد رسول اللہ، انہاں نے چھڑکا نہ پیا دیتا کر، انہاں دے دل والیاں حرکتاں میں اللہ جانن والا، اچھا اللہ جڑے میں محمد تے ایمان لے آئے، میں محمد دی نبوت رسالت نو من لے آئے، انہاں تو نعمتاں تے درجے کیڑے دیونے، اگو اللہ دا قرآن آتا ہے پہلی نعمت جڑی ہے صحابہ کرام نو جڑی اللہ نے دیتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا یاسین بلوچ صاحب، مولانا یاسین بلوچ صاحب، شیر پنجاب مولانا یاسین بلوچ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا یاسین بلوچ صاحب، شیر پنجاب مولانا یاسین بلوچ صاحب۔
اللہ انتظار دیاں گھڑیاں اللہ اکبر اصل تقریر ہونی شروع ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ آکو صلی اللہ علیہ وسلم جنہ میرے محمد دی نبوت رسالت نو منے آئے اللہ فرماندہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار اللہ فرماندہ سنیا ان کو لو کئی گھل ہو جائے کئی غلطی ہو جائے کئی انند کو لو بھول تھی جائے میں اعلان کر رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں اللہ انند تے راضیاں اے میں اللہ تے راضی میں انن جنتاں دیونیاں جنت تے اعلی مقام دیونا ہے اچھا اللہ انہاں جنت دے اندر قدم توڑی رکھنی اگو رب دا قرآن آتا ہے خالدین فیہا ابدا میں اپنے محمد دی جماعت نو اللہ دی قسم جنت دے اندر ہمیشہ واسطے رکھنا ہے تسا اونویں جاونا ہے جنت دے اندر ہمیشہ واسطے رانا ہے یا کدائیں تین اللہ جنت چواڑے جمعرات نو ہٹ کے بنیرے تے آکے نہ پویں جی جمعرات نو ہٹ کے کدائیں ساگ تے مسح دی دال اتھو کوٹ مومن چو اپیاں وچو حجڑا وچو آکے نہ پہ کھاویں رب دے قرآن دا فیصلہ آ گیا ہے جڑے جنت چ وڑ گئے جنت مالک بن گئے خالدین فیہا ابدا ان تے جنت دے اندر ہمیشہ راونا ہے ہن تین مولوی آکھنا ہے جناب جی میں رات نو ستا پہ آسو تیرا جوان پھرا صاحب جیڑے او 4 دہاڑے پہلے جیڑا فوت ہویا ہے او میری خواب چ آیا ہے تے او تے وجود تے کپڑا بھی کوئی نہیں سیر تے پکڑ تے پیر چ جُتی بھی کوئی نہیں اے تین مولویاں پنچر لاونے اللہ دا نام تینوں دے کے آگدا پیا انہاں آکھیو میاں صدی بنا لا او مولوی صدی بنا لا او دیوبندی صدی بنا لا او بریلور صدی بنوالا او مماتی صدی بنوالا یا بے حیا حیاتی صدی بنا لا الگج وج کے ان پہ صد مارے پھرا میرا قد تیری کیوں ٹپ گیا ہے جدہ توڑی جھیندا رہے اس تے اتا نظر پا کے ویکھیا بھی کوئی نہیں جدہ مر گیا ہے مولوی صاحبہ کیڑی شے او ویکھی بیٹھائی جڑے تیرے گھر دا کنڈا کھڑکائے بغیر تیرے گھر دی 4 دیواری چ داخل ہو گیا ہے اللہ دا نام تینوں دے کے آتا جدا مولوی دی کھتی اتے مولوی دے سر دے اتے تو جٹ نے اے سٹ مارنی ہے اس ویلے میانے دا چیتا بھی چاہیے آمنا ہے اس آکھنا ہے کہ اے میرے تھاکے وچ نہیں آندا اے میری ہل پیچ چ نہیں آندا اے میرے ہاتھ کنڈیاں وچ نہیں آندا انہوں پتہ لگ گئی سی یہ دے اندر وسن اللہ ایک قرآن تے دوے نمبر تے محمد سونے دا فرمان اے ہن ساڈے ہاتھ نہیں آندا یار جے دے نال رب راضی ہو جائے میرے خیال نال ہور شے ان چاہیدی تیرے میرے نال ڈی پی او راضی ہو جائے ڈی سی ہو جائے پولیس والا کوئی سپاہی ہو جائے تے اسی اڈی مار کے ٹر دے ہیں
ہیں جی تے اللہ فرماندا ہے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، او کائنات والےو میں محمد دی جماعت تے راضیاں، اے میرے تے راضی ہیں۔ ایک آیت دا ترجمہ کر کے اجازت چاہواں گا جڑی ابتدا دے اندر میں پڑھی ہے، کیونکہ حضرت بلوچ صاحب تشریف لے آئے، میں بھی فخر سمجھدا کہ حضرت قاری صاحب دی موجودگی دے اندر ایک آیت دا تھوڑا جہا معنی بیان کر دیا۔ ہو سکتا ہے استاد جی دی نسبت نال انہاں دی موجودگی نال استاد ہی ہوندا ہے، شاگرد جتھے بھی پہنچ جائے پھر استاد بھی بلوچ، استاد بھی اچھا ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، علامہ محمد سید خان بلوچ۔ یہ وڈے بلوچ دا شاگرد پیچھے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں دی میرے نال بڑی محبت ہے، منہ تے ویسے کرنی نہیں چاہیے، ضمناً میرے گل آ گئی۔ میں ایک وحد بندہ جدہ میں استاد جی دے پنڈ گیا جمعہ پڑھاون واسطے، تو میں انہاں کال کی تھی، استاد جی میں دروازے تے کھلوتا، استاد جی باہر آئے، اپنے وہ چھوٹے صاحبزادے نے ادن یار میں بڑا پیارا ہے تے تو انج کر بھی جیڑی منجی تے میں سونا نہ آج تک کسے مولوی نے تے سون نہیں دیتا، میری چادری اس نو دے تے وہ چار پائی بھی او دے اوتے اس نو سوا۔ استاد دی محبت ہوندی ہے۔ اللہ پاک انہاں دے علم دے اندر عمل دے اندر مزید برکات دا نزول فرمائے، انہاں دی حفاظت فرمائے۔ جے تساں آمین چا آکھو تے کوئی شب آکھو ہاں جی۔ جیڑی میں آیت خطبے دے اندر پڑھیے او دیاں پہلے جڑے چار لفظ نے انہاں دا تھوڑا جہا ترجمہ سنا کے اجازت چاہواں گا، حضرت نو دعوت دیاں گا۔ اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ، یہ پڑھی آئی نا، باقی میں چھوڑ دیتا ہے، وقت بڑا لمبا ہو گیا ہے، استاد جی نے سفر بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ، اے دعویٰ محمد دی نبوت دا، اے دعویٰ محمد دی رسالت دا، اے دعویٰ محمد دی شریعت دا، محمد رسول اللہ۔ جے سکون آ جائے تے سبحان اللہ آکھ چھوڑے آئے۔ اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ دعویٰ ہے کہ میرا امام محمد میں اللہ دا آخری رسول ہے، میں اللہ دا آخری رسول ہے۔ اگے دعوے دے متعلق اللہ نے جڑیاں چار دلیلاں ذکر فرمائیاں، جے تہاڈی توجہ ہووے ایک ایک دلیل تے ایک ایک بات کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ فرماندا ہے والذین، توجہ میرے در کرے ہے، اللہ فرماندا ہے والذین معہ، ایک دلیل۔ نمبر دو اللہ فرماندا ہے اشداء علی الکفار۔ نمبر تھے اللہ فرماندا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ نمبر چار اللہ فرماندا ہے تراہم رکعا سجدا۔ آئی
شریعت لمبی ہے ساری دی وضاحت نہیں کرنا چاہتا تھوڑی جئی گل سمجھا کے اجازت چاہوں گا اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے دعویٰ ہے میرا امام محمد میرا رسول ہے آخری رسول ہے آخری امام ہے اے سید الانبیاء ہے اے سید الرسول ہے اے فخر الرسول ہے اے امام الرسول ہے اے امام المرسلین ہے اے رحمت للعالمین ہے اللہ ٹھیک ہے اے تگل سمجھا گئی اگلے چوں لفظاں دا مطلب کیا ہے جتا نعرہ مارے ہے میرے پچھلے پھرانے اسے بندے نے صدا ترجمہ کر کے صحابہ دی عظمت نو نکھیڑ چھوڑے ہے صحابہ دی عظمت بیان کر چھوڑیے جس طرح میرے برادر مکرم مولانا منظور بھٹا صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنی تقریر جو فرمائندے پے حال جے کوئی قرآن دی محمد دے فرمان دی کوئی دیوبندی گل کرے بریلوی کرے حیاتی کرے اشاعتی کرے مماتی کرے اہل حدیث کرے قرآن دی میرے محمد جوان دی کوئی جیڑا بھی تینوں پاس سناون والا سناوے پہلے منیا کر تے پیچھے سوچیا کر پہلے ہونے انج نہ پیا کھے جے اہل حدیث جناب قرآن و حدیث بیان کرن تا اسا مننا ہے میرا تے ایمان اے ہے بریلوی بھی اگر قرآن و بیان کرے بریلوی بھی میرے محمد دی حدیث بیان کرے بریلوی بھی ختم نبوت دا نعرہ لاوے بریلوی بھی عظمت صحابہ بیان کرے صدیق دی صداقت بیان کرے عمر دی عدالت بیان کرے عثمان دا حیا بیان کرے علی دی جرت ہمت طاقت نو کھول کے بیان کرے بریلوی اپنی جگہ تے سور وردی اپنی جگہ تے قادری پادری نقش بندی اچا یا چھکا اپنی جگہ تے مگر میں دی ذات ال نہیں ویکھنا میں دے مسئلے کل نہیں ویکھنا میں دے تھڑے تے پالٹی تے گرودر نہیں ویکھنا میں ویکھنا ہے کہ گل کہندی کریندا پیا جے دیوبندی میرے محمد دی عزت تے قدر کرے اللہ دی قسم ہے جی میں مولی منظور سے فرما گئے میں اس نو بھی سلام کردا کوئی بات نہیں دیوبندی رے آ رہا ہے کوئی بات نہیں بریلوی رے آ رہا ہے کوئی بات نہیں اشاعت التوحید اللہ رے آ رہا ہے مگر اللہ دا واسطہ اشاعت التوحید اللہ رہے اشاعت التعویذات اللہ نہ بنے لکھائی تو نہیں بیٹھا کریں اللہ 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 دی قسم ہے اللہ دا قرآن آتا ہے آؤ آج تک عظمت صحابہ وڈیاں وڈیاں مولویاں کولوں بھی سنی ہے میں تا علماء حقہ دا خادمہ حضرت علامہ یاسین بلوچ صاحب دی موجودگی دے اندر سبق سنا رہے ہیں اللہ فرماندا ہے میرا محمد دا دعویٰ اے ہے محمد رسول اللہ ہن دعوے بیان کرن واسطے دلیل دا ہونا بھی ضروری ہے اللہ دلیل کیا ہے اللہ فرماندا ہے والذین معہو اللہ اے دے تو مطلب کیا ہے اللہ دسنا چاہتا ہے میرے محمد دی نبوت دا میرے محمد دی رسالت دا میرے محمد دی شریعت دا میرے محمد دے پیغام دا جے اعلان کیتا ہے سب تو پہلے نال رل کے والذین معہو میرے یار محمد دے ابو بکر صدیق نے کیتا ہے کس نے کیتا ہے والذین معہو یہ دے تو مطلب کیا ہے کون ہے اللہ دا قرآن آتا ہے یہ ایک نمبر میرے محمد دا یار صدیق ہے ہن تھوڑی جی وضاحت کر دیا صدیق کون ہے صدیق کس نو آکھیا ویندا ہے اللہ دے رسول فرمان دے صدیق او ہوندا ہے جس کدے بھول کے بھی جھوٹ نہ بولے آوے ایک نبی دے بارے دے اندر اللہ نے صدیق دا لفظ استعمال فرمایا رب دا قرآن دے انہو کانا صدیقا
النبیّ صدیق پہلے نبوت بات دے اندر مطلب کیا ہے خلاصہ کیا ہے دسنا کیا چاہنا او نبی نہیں ہوندا جیڑا سچا نہ ہوئے جدے وجود وچ صداقت نہ ہوئے جدے وجود دے اندر اللہ دیاں بھیجیاں ہویاں صداقت والے جوہر تے ملکے نہ ہون اس تو اللہ فرماندا ہے والذین معہو میرے پیغمبر دا سب تو پہلا یار ابو بکر صدیق اس آیت تو مراد میرے محمد دے دعوے علی دلیل بن کے آیا ہے تے ابو بکر آیا ہے کون ابو بکر تھوڑا جہا توجہ میرے وال کرے ہے ایک گل کر کے اگلی گل سمجھاونا چاہنا اپنے ایمان نال دس جیڑا بندہ صدیق دا منکر ہے مسلمان ہے یا کوئی نہ ہاتھ کھڑا کر کے او مسلمان ہاتھ کھڑا کرو او مسلمان میں پتہ تو ان پالا لگا ہویا ہے چلو ہور کچھ نہیں آتا جیڑا ابو بکر نو منن والا ہے صدیق نو منن والا ہے صدیق دی صداقت نو منن والا ہے ہاتھ کھڑا کر کے ایک واری آگ ابو بکر دا منکر انجے کافر ہے جنہیں محمد دی نبوت دا منکر کافر ہے مطلب کیا ہے صدیق کون ہے اللہ دا رسول محمد کریم فوت ہو گئے صحابہ وچ جھگڑا ہو گیا ہے لڑائیاں ہو گئی آپس دے اندر مذاکرات ہوندے پئے حضرت عمر نیام وچوں تلوار کڑ کے نندا ہو کے کھلوتا ہے آدھا جیسا کہ محمد فوت ہو گئے اللہ دے رسول تے موت آ گئی ہے موت دی تھون لا دیونی ہے اللہ دے رسول تے غشی تاری ہے بیماری دی حالت ہے حضرت ابو بکر صدیق آئے میرے محمد دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے ہائے ہائے اللہ دے رسول دے چہرے تو جدہ کپڑا ہے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں جی میں میرے برادر محترم مولانا صاحب آیت کا ترجمہ کیتا ہے اللہ دی قسم میں اسے آیت کا خلاصہ میں بیان کرن لگا حضرت ابو بکر نے جدہ چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے صدیق کی یاد ہے تبتا حیّن و میتا او سونیا تیری حیاتی بھی بے مثال تیری دنیا لی زندگی بھی بے مثال تے تیری موت بھی بے مثال تیری زندگی بھی بے مثال تیری موت بھی بے مثال اوہ درس دیتا ہے جڑا محمد رسول اللہ دین دیان قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ میری نماز بھی للہ میری قربانی بھی للہ میری حیاتی بھی للہ میری موت بھی للہ اللہ دا رسول محمد کریم فوت ہو گئے صدیق اکبر سارے صحابہ نے جمع کر کے فرمان لگے او میرے محمد دے دیوانیوں او صحابہ کرام دی جماعت سن لو سن لو سن لو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدًا قد حیا جی سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ دے رسول دا یار کے کہہ رہے ہیں صدیق اکبر فرما رہے ہیں من کان منکم اس عظمت صحابہ اس سے شاید نہ ہے مٹھی مٹھی عظمت صحابہ نہ سنیا کرو تو سا عادی ہو گئے ہو میٹھیاں میٹھیاں سن کے تاں تے ہار دے کے جو بڑے ہوئے ہوندے سمجھ گئے اشارہ ہی کافی ہے اللہ دے قرآن دا منع کر کے صدیق نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات نعرے صدیق دے لانا ہے میت دا صدیق جملہ بول دا پی نعرے صدیق دے لانا ہے صدیق دی زبان اتے تیرا ایمان کوئی نہیں اور روٹیاں صدیق دے نا تو کھانا ہے پھلکے صدیق دے نا تو کھانا ہے دعویٰ تیرا بھی ہے میں صدیق نو منن والا اہل حدیث کو لو سن عظمت صحابہ قرآن چو ثابت کر رہے ہیں حدیث رسول اللہ چو ثابت کر رہے ہیں حتیٰ کہ خود صدیق
دا بول پڑھ کے سنا رہے ہیں. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جڑا محمد نو الہ مندا ہے مشکل کشا مندا ہے حاجت روا مندا ہے دوروں سنن والا مندا ہے نیڑےوں سنن والا مندا ہے اتھے پڑھو فرشتہ لے ویندا ہے محمد دی قبر تے جا کے درود پڑھو محمد اپنے کناں نال سندا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹیاں تے خدا دی کی ہوندی ہے بولو یار. نہ اتھوں محمد سندا ہے نہ اوتھوں سندا ہے. سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے دل دیاں حالتاں دا علم رکھن والا کون ہے دل والے کوٹھے وچوں چھاتیاں پا کے تکن والا کون ہے انہاں والاں دے کرنٹ جانن والا کون ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. نمبر 2 اللہ دا قرآن آتا ہے اشداء علی الکفار. اس کفار اشداء علی الکفار اس تو مراد اللہ دی قسم معلوم انج ہوندا ہے جویں حضرت عمر دا جلال ظاہر ہوندا ہے. حضرت عمر دا جلال منافق مر گئے جنازہ پہ ہے اللہ دا رسول ارادہ کیتی بیٹھے جنازہ پڑھاون دا. حضرت عمر تھپکی مار کے آتا ہے یا رسول اللہ اے صحابہ دا بھی منکر تے محمد دی نبوت دا بھی منکر منافق جو بے ایمان یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھاؤ. نبی پاک فرماندے عمر مینوں اس حالے منع کوئی نہیں کیتا اللہ نے میں منع نہیں کیتا. اے ہے عمر اللہ دے رسول نے یا رسول اللہ جے اللہ منع کوئی نہیں کیتا تے اس سور دا پڑھان دا کوئی فائدہ ہے؟ او منافق مشرک کافر مرتد دا جنازہ پڑھن پڑھان دا کوئی فائدہ کیونکہ سب پڑھ دے نا سر تانے ہوئی لیندے. ہاں جی یہ دا فائدہ حتیٰ کہ حضرت عمر دن یا رسول اللہ ایک واری نہیں 2 واری نہیں 50 واری نہیں 60 واری نہیں میرا ایمان فیصلہ کریندا ہے جدا ایمان نہ اللہ دے قرآن اتے ہوئے نہ محمد دے بول اتے ہوئے او دا جنازہ جے محمد رسول اللہ 70 واری بھی مغفرت دیاں دعاواں کریندا رہ جائے اللہ اس مشرک منافق نو معاف نہیں کرنا. حالے گلاں بیٹھیاں ہوندیاں اللہ نے حضرت عمر دے بولنو اتو محمد دے سینے تے نازل فرما کے امت محمد الرسول اللہ تلقین فرما دیتی جڑا صحابہ دا منکر ہوے او دیاں صفاں دے اندر جا کے نہ کھلوتا کر او دیاں صفاں وچ جا کے ہاں جی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتاً او میرا سونا محمد رسول اللہ یہ 70 واری بھی مغفرت دی دعا پیا کرے میں اللہ نے اس نو معاف بولو. یہ گل کر کے اگلی گل کر کے اجازت چاہواں گا اللہ دی قسم رب نے ایک قانون بھی بنایا سن لے میرا پاک پیغمبر اے تا گل ایتھے رہ گئی اگلی گل سن میرا سونا محمد لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری ولا تقم علی قبری. میرا پاک پیغمبر لا خبردار خبردار میرا محمد لا 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 تصلی
الا احد منهم مات ابدا جے کوئی گھر کی جائی کافر جے کوئی مر جائی قبرن سدن والا جے کوئی مر جائی سما دا قائل جے کوئی مر جائی دور و نزدیک قبرن پوجا کرن والا تے سن لو میرا محمد لا تصلی او دا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا نمبر 2 ولا تقم علی قبری او دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرن دی بھی اجازت بولو او دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرن دی اجازت کتنے مسئلے اللہ دے قرآن نے سمجھائے مشرک دا کافر دا منافق دا حتیٰ کہ بدتی بندہ حتیٰ کہ ان ڈھلے ہو گئے اس مسئلے میں اب میرا پیچھے ایک سنگی بیٹھا ہے وہ پیادہ ہے جدہ دا تو اہل حدیث ہوئے مسئلے ڈھلے کر دیں آج میں تونی لائیے نا یہ بھی ایک جنازے جوڑے ہوئے اللہ اکبر ہاں جی اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے 2 دعا دا شریعت نے ذکر کیتا ہے نماز جنازہ بھی دعا ہے قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرنا بھی اجازت ہے تے جیڑا تو میں پھیتا شریف پڑھ دیں کیڑا شریف اب پھیتا پڑھیا ہے ایک کہندہ دا کلام شریف بخشا ہویا ہے دوجا آدھا ارواح اکھیا ہے تریجا ہور بول دا ہے چوتھا ہور بول دا ہے یہ انہاں میانیاں دا بنایا ہویا طریقہ ہے محمد دی شریعت ہے ہون تو سا میانیاں دے پیچھے چلنا ہے امام محمد دے پیچھے چلنا ہے بولو یار ہون چنگے اہل حدیث پیچھے میں گجرا لگیا تے چنگا ماشاءاللہ ساڑا وڈیرا جیا بندہ فوت کی تے اکٹھے ہوئے سے تو میرے نال ان کو نہیں پتا بھی یہ سارے کارنامے جان دے جناب جی دعا خیر کرے ہے میں اس انگلی تو پھاد کے نا میں کہ محمد پاک نہیں تھے کیتی ہے اکھے جی کے کرا ہون انجے کیویں بانے اللہ اکبر واہ قربان جاواں پنجے انگلیاں برابر نہیں ہوندیاں ایدہ اے مطلب نہیں کہ مسلک اہل حدیث دے لوگ جیڑے وہ سارے انجے کر دینے نا اللہ دی قسم مسلک اہل حدیث انجے نجنا نیترا ستھرا مسلک ہے جدے کولو بھی پوچھ بھائی قرآن تے سنت دے اندر کی رولا ہے قرآن تے سنت یعنی قرآن تے حدیث پاک دے اندر کوئی شک والی گنجائش ہے دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے شیعہ ہوئے اہل حدیث ہوئے خدا دی قسم دا بول ای ہونا ہے قرآن تے حدیث دے اندر رولا رپا ہر کتاب رولا رپا ہے رولا بھی تے نا رپا بھی ہے رپا کدائیں پھر موقع ملا تو میں دسوں رپا کیڑی شاید ہے نا رولا بھی ہے تے نال ہے رپا بھی ہے مگر قرآن دے اندر تے محمد دے فرمان دے اندر کوئی رولا نماز جنازہ مواحد دا پڑھنا ہے مسلمان دا پڑھنا ہے توحیدی دا پڑھنا ہے عظمت صحابن منن والے دا پڑھنا ہے محمد دی نبوت تے رسالت نو منن والے دا پڑھنا ہے قبر چٹ دا جنازہ نہ پڑھیا کر گھوڑے تے تلیو ٹپن والے کافر دا جنازہ نہ پڑھیا کر صحابن بھوکن والے کافر دا جنازہ نہ پڑھیا کر معاویہ بھوکن والے سور دا جنازہ نہ پڑھیا کر صدیق دی صداقت نو چیلنج کرے کہ تو ادھی صفت کھلوتا ہوں میں کافر او نہیں تو کافر او نہیں اصل جو تو منافق کافر ہے جیڑا ویچ وڑیا ودا جیڑا ویچ اشداء علی الکفار اللہ دے رسول دا صحابی اشداء علی الکفار جتھے مسئلہ غیرت دا آ جاندہ ہے اتھے عمر بولن تو رہندہ خدا دی قسم اس عمر دے متعلق اللہ دے رسول فرمایا ہا انت لسان من اللہ او عمر من انج معلوم ہوندہ تو تک خدا دی جیب ہے تو بول دائیں اللہ پاک میں محمد نو قانون بنا کے دے دیندہ بھی انجے کر روحماؤ بینہم جویں اشداء علی الکفار تو مراد عمر ہے روحماؤ بینہم تو مراد محمد دا داماد عثمان ہے محمد دا داماد کیا ہے عثمان خدا دی قسم اتنا راہم دل لے اتنے نرم مزاج والا عثمان اتنی حیا والا عثمان
اللہ اکبر جو عثمان وڑ آوے نا محمد اپنی موج چ بیٹھا ہوئے باقی صحابہ آندے ویندے رہ جان اللہ دا رسول اپنی موج تے مستی دے اندر صحابہ وچ گلاں بیٹھا کریندا ہوئے تے دین سکھائندے بیٹھے ہون مجلس وچ بیٹھ کے تے جدا عثمان دروازے تے آوے دستخط آوے کون ہے یا رسول اللہ عثمان ہا نبی پاک آکھن یار ٹھہر جا میں تھوڑا جہا سیدھا ہون دے تے بعد وچ اما عائشہ پوچھے یا رسول اللہ میرا بابا آیا ہے تساں اسی حالت وچ رہے ہو عمر آیا ہے تساں اسی حالت وچ رہے ہو جدا عثمان آیا ہے تساں اپنی پنڈلی مبارک تو چادر ہٹی ہوئی ہے اوتے لے لئیے اللہ دے رسول فرماندے عائشہ جس عثمان دا حیا او جنتیاں حوراں تے فرشتے ہی کر دے ہون میں محمد کیوں نہ کرا ہے تے تم اس عثمان نو آکھیں عثمان تے جے آپ خیانت کدے کدے کر لیندا ہے دین وعدے گھاٹے دین دے اندر پا لیندا ہے میرا دوست اللہ دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا آخری بات اللہ دے قرآن نے فرمایا تراہم رکعان سجدا او جدہ تو میرے علی نے ویکھے نا میرے محمد دے داماد علی تے تیری نظر پوسی تے علی نے کیڑی حالت تے ویکھے رکعان سجدا یا رکوع دی حالت چ ہوسی یا سجدے دی حالت چ ہوسی حضرت علی دی اس داستان نے اس تعلیم نے اس انداز نے امت محمد الرسول اللہ سبق دیتا ہے رکوع کرنے تے اس ہکلے دے سامنے کرنا ہے کہیں موئے جیندے دے سامنے رکوع نہیں کرنا نمبر 2 سجدہ اس متھن جھکاونا ہے تے ہکلے ہمیشہ جیون جو کہ خدا دے سامنے جھکاونا ہے کسے چنڈی تے کنڈی تے حجر تے شجر تے قبر تے چھوٹی گچھی علی وڈی گچھی علی کدائیں دور علی نیڑے علی نبی دی ولی دی غوث دی کتب دی ابدال دی اوتار دی کہیں دی قبر تے اس متھن نہیں جھکاونا حضرت علی دی تعلیم اے ہے سجدہ کر اسے اگے رکوع کر اسے اگے او تو علی علی کر دے نماز دے نیڑے نہ ویندا او تو دعویٰ ہے کہ اساں علی والے ہاں بھانگ راج کے پینا ہے علی نے ساری زندگی بھانگ نہیں پیتی چرس نہیں پیتی پوڈر نہیں پیتا چرستے حفیمہ دے سرکٹاں دے سوٹے نہیں مارے علی دی داستان کیا ہے علی دا مقام کیا ہے علی نے کیڑا کم کر کے دکھایا ہے تراہم رکعان سجدہ حضرت علی دیاں راتاں رکوع دی حالت دے اندر حضرت علی دیاں راتاں سجدے دی حالت دے اندر علی دی فجر رکوع تے سجدے دی حالت دے اندر زور رکوع تے سجدے دے اندر اثر رکوع تے سجدے دے اندر مغرب عشاء رکوع تے سجدے دی حالت دے اندر جے صحابہ من دے ہیں نماز دی پابندی کر دعویٰ مسلمان دا ہومن دا کر دے اہل حدیث سجینا ہے دیوبندی سجینا ہے بریلوی سجینا ہے میرا دوست میرے پیغمبر دے صحابہ دا عمل اے ہے مردے مرتا سکدن کدے بھی محمد دی تعلیم تو ہٹ نہیں سکدے اس واسطے جڑا کوئی مختصر جیا سبق سنایا ہے حضرت استاذ محترم نے استادوں کو پوچھ پہ مار پوامنی گی میں آخر دعوت